السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. حیاکم اللہ. ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے دعوی اف سلفیہ کی جانب سے اس نئے کورس میں، جس کورس میں ناظرین باذن اللہ تعالی دو اہم موضوعات پر ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے. سب سے پہلے ہمارا جو موضوع رہے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جنہیں بھلا دیا گیا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو چند مہم اور ضروری باتوں سے شروع ہوگی جو سنت سے متعلق ہیں. سب سے پہلی بات ہے ناظرین، آئیں ہم جان لیتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا کیا معنی ہے. سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ اور راستہ. سنت سے کیا مراد ہے؟ جب سنت کہا جاتا ہے تو سلف صالحین کے یہاں اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سنت جب کہا جائے تو سلف صالحین کے یہاں اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس میں عقیدہ اور احکامات اور عبادات دونوں کی دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. سنت کا معنی صرف یہ نہیں ہے سلف کے یہاں کہ جو حلال و حرام کی باتیں ہیں وہی سنت ہیں، بلکہ عقیدہ سب سے پہلے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو عقیدہ ہمیں ملتا ہے وہ سنت ہے. اور سنت کا جب تذکرہ کیا جائے تو ایک اہم بات ہے جو سنت سے متعلق ہے، سب سے مقدم اور پہلی بات ہے. اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سلف صالحین جب کہتے ہیں سنت تو اس سے ان کے یہاں کیا مراد ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَفْظُ السُّنَّةِ فِي كَلَامِ السَّلَفِ يَتَنَاوَلُ السُّنَّةَ فِي الْعِبَادَاتِ وَفِي الْاعْتِقَادَاتِ. کہتے ہیں کہ السنہ کا لفظ سلف صالحین کے کلام میں، گفتگو میں، اس سے مراد ہوتا ہے عبادتیں اور عقیدہ. اور کہتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے سنت کا لفظ استعمال کیا اور اس سے انہوں نے عقیدہ مراد لیا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سب سے وارد ہے کہ انہوں نے لفظ سنت کو عقیدے کے لیے استعمال کیا ہے، جیسے یہ مشہور قول ہے اقتصاد فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعہ، کہ آدمی سنت پہ رک جائے، کافی ہو جائے اسے سنت، یہ بہتر ہے کہ وہ بدعات میں کوشش اور محنت کرنے لگے. یہاں سنت سے مراد صحابہ نے عقیدے کو لیا ہے. تو ناظرین، سنت جب کہا جاتا ہے سلف صالحین کے یہاں تو اس میں عقیدہ اور احکامات دونوں کے دونوں شامل ہو جاتے ہیں. عقیدہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدے کی اصلاح ہے. اگر اسی کو اس سے نکال دیا جائے تو پھر سنت کی پیروی کا کوئی معنی نہیں بچتا. اسی وجہ سے ناظرین، ہمارے سماج میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی سنت پر چلتے ہیں، نبی کی سنت پر کوئی اختیار کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان کے عقیدے فاسد ہیں، عقیدے بگڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ کبھی سنت پر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سنت سلف کے نزدیک عقیدہ اور عبادات اور احکامات دونوں کو شامل ہے. اور بہت سارے سلف نے سنت کے لفظ کو عقیدے کے لیے استعمال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سنت میں سب سے عظیم کوئی چیز ہو سکتی ہے، سب سے پہلے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ عقیدہ ہے. تو ناظرین، سنت سے مراد کیا ہے سلف صالحین کے نزدیک ہم نے جان لیا. اس کے بعد بالخصوص سنت کو اصطلاح میں محدثین کے یہاں سنت کسے کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو احکامات شرعیہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. محدثین کے نزدیک کیا ہے سنت؟ محدثین کے نزدیک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے آپ کا قول یعنی آپ کی بات. نمبر 2 آپ کا فعل یعنی آپ کا کام اور عمل. نمبر 3 آپ کی تقریر یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ خاموش ہو گئے. نمبر 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. نمبر 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور آپ کے جو شمائل ہیں، آپ کی خصائص اور خوبیاں ہیں. نمبر 5. نمبر 6 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بعثت کے بعد. محدثین کے نزدیک یہ ساری کی ساری چیزیں سنت کہلاتی ہیں اور جس کو ہم حدیث بھی کہتے ہیں. لہٰذا آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ سنت
جب محدثین کہتے ہیں، کتب حدیث کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان میں عقیدہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے اعمال بھی ہوتے ہیں، آپ کی تقریرات بھی ہوتی ہیں، یعنی آپ کے سامنے کسی نے کچھ کیا آپ نے اسے برقرار رکھا، خاموشی اختیار کر لی، اور آپ کی صفات بھی ہوتی ہیں، اخلاق، اور آپ کی جسم سے متعلق کہ آپ کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا جسم کیسا تھا، اور آپ کی خوبیاں اور خصائص اور خصائل، شمائل، یہ ساری چیزیں محدثین اسے حدیث کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، سنت پر لکھی گئی کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا سنت سے مراد محدثین کے نزدیک کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اہم موضوع کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا درجہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر یہ مشہور ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بدلا جا سکتا، قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی نہیں بدلا جا سکتا، قرآن مجید کی ایک حرف کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سنت کا درجہ کیا ہے؟ کیا سنت بھی قرآن ہی کی طرح سے ہوتی ہے؟ یا سنت کا کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے؟ ناظرین، ہم اس کے حوالے سے چند اہم باتیں جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ناظرین، آپ یہ جان لیں کہ سنت بھی اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، سنت بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر آپ نے جو کچھ کہا اپنی زندگی میں اور جو کچھ کیا، تو کیا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ اگر وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ رسول کا معنی ہے آپ پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ پر اتارا گیا آپ نے اس کو پہنچایا، اور جو چیزیں اتاری گئی وہ ایک نہیں، وہ دو چیزیں تھے ناظرین، ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کیا دلیل ہے کہ قرآن مجید کی طرح سنت بھی اللہ کی وحی ہے؟ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، یعنی جو اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ کی زبان سے متعلق یہ ضمانت دی گئی کہ جو آپ نے کہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روشنی ہے۔ اس وجہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انما یقول ما امر به یبلغ الی الناس کاملا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا گیا آپ نے مکمل طور پر اسے پہنچایا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات اس میں نہیں کہی ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کہہ دیں گے تو پھر گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بات اتاری گئی اسے بغیر اضافے اور کمی کے نہیں پہنچایا گیا۔ ناظرین، یہ پہلی دلیل ہے ہمارے یہاں ہماری اس گفتگو کی کہ اللہ کے نبی کی سنت بھی وحی ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے، اور یاد کر لو جو تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں، کیا چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں اور حکمت، اللہ کہتا ہے ان کو یاد کر لو۔ نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا وَاذْكُرْنَ، یاد کر لو ان دو چیزوں کو، کیا ہے؟ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، نمبر 2 ہے حکمت۔ تیسری دلیل ہے ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے اللہ کے نبی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے کن چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو، کتاب اور حکمت کو، اور ہم نے آپ کو سکھایا ہے وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حکمت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے سنا نبی کی بیویوں سے کہا گیا اللہ کی آیتوں کو یاد کرو اور حکمت کو، اور اس سورہ نساء کی آیت میں کہا گیا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے، کتاب کو اور حکمت کو اتارا ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے اہل علم سے یہ سنا ہے کہ حکمت سے مراد الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن مجید حکمت کہتا ہے
کہ وہ اتاری گئی ہے، نبی کی بیویوں کو کہا گیا یاد کر لو اسے، کہتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی ان 3 آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی سنتیں بھی اللہ کی وحی ہے۔ جو آپ نے کہا ہے، آپ نے جو کیا ہے، آپ کے سامنے کچھ کیا گیا، آپ نے کوئی چیز نہیں کہی، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی چیز کی، آپ کے عہد میں کوئی چیز کی گئی جو آپ تک پہنچی، آپ نے کچھ نہیں کہا، تو یہ بھی کیسے حدیث ہے؟ ناظرین، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بات پہنچتی ہے، آپ نے کوئی چیز دیکھا، آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی، کوئی عمل کیا گیا، اگر اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کر لی، یہ حدیث اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی گناہ اور منکر کو دیکھ کر خاموش نہیں ہوتے۔ اگر وہ چیز گناہ ہے، اگر وہ چیز غلط ہے، باطل ہے، گمراہی ہے، تو نبی ضرور بھی ضرور اسے روک دیں گے۔ نبی نے نہیں روکا، آپ خاموش ہو گئے، اس کا مطلب جو آپ کے سامنے عمل کیا گیا وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی خاموشی، آپ کا کسی چیز کو برقرار رکھنا، یہ بھی حدیث کے ضمن میں نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، تو ناظرین، 3 آیتوں سے ہم نے معلوم کیا کہ نبی کی سنت وحی ہیں۔ آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں۔ مشہور و معروف حدیث اس مسئلے کے حوالے سے ہے جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4604۔ مقدام بن معد کریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آپ نے کہا خبردار، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی، مثلہ معہ، اس کے ساتھ ایک اور اس جیسی چیز دی گئی ہے۔ آپ نے خبردار کیا، الا، خبردار کیا، تاکہ لوگ متنبہ ہو کر، چوکنے ہو کر اس کو سنیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے کتاب کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی، اور آپ نے ایک پیشن گوئی بھی کی، آنے والی زندگی میں ایک واقعہ، امت میں ایک واقعہ پیش آنے والا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کر دیا۔ آپ نے کہا الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، آپ نے کہا کہ قریب ہے ایک پیٹ بھرا انسان ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ علیکم بکتاب اللہ، اے لوگوں صرف کتاب اللہ کو لازم پکڑو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو اس میں حلال ہے وہی حلال ہے، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، جو اس میں حرام ہے وہی حرام ہے۔ آپ نے کہا ایسا ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کی۔ آپ کے زمانے میں تو آپ کی ساری سنتوں کو صحابہ فالو کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، محبت اور تعظیم کرتے تھے، لیکن آپ نے کہا آگے زمانے میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو یہ کہیں گے کہ قرآن میں جو ہے اسے لے لو، اس کے علاوہ جو ہے آپ اسے ترک کر دو، وہی حلال ہے جو قرآن میں ہے، وہی حرام ہے جو قرآن میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی اسی طرح چیزوں کو حرام کرتا ہوں جیسے اللہ حرام کرتا ہے، یعنی قرآن میں جس طرح اللہ چیزوں کو حرام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ذریعے سے بھی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ پھر ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں حرام کیا ایک چیز کو، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، آپ نے کہا کہ تمہارے لیے پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے واضح کیا یہ کہہ کر کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے۔ قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ذریعے سے بھی چیزوں کو حرام کرتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں حلال و حرام ہے، اسی طرح میری سنت میں بھی حلال و حرام ہے، اس لیے کہ قرآن بھی وحی ہے اور سنت بھی وحی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ناظرین ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد ہی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز لکھتا تھا یا میں لکھ لیتا تھا اور میری نیت ہوتی تھی کہ میں یاد کر لوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے قریش نے منع کیا اور کہا کہ تم ساری چیزیں نبی کے لکھ لیتے ہو اور اللہ کے نبی تو بشر ہیں، بسا اوقات آپ ناراض ہوتے ہیں، بسا اوقات آپ غصے میں ہوتے ہیں، بسا اوقات آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو جب قریش نے مجھے منع کیا کہ تم ساری چیزیں مت لکھ لو، اللہ کے نبی بشر ہیں، تو میں نے لکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں جو لکھ رہا تھا مجھے منع کر دیا گیا، میں رک گیا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر سے کہا رضی اللہ عنہ، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق،
آپ نے کہا لکھو، عبداللہ بن عمر سے آپ نے کہا لکھو، یعنی میری سنتوں کو، حدیثوں کو لکھ لو جو میرے منہ سے سنتے ہو، اس لیے کہ ما خرج منہ الا حق، اس سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس منہ سے جو بات نکلتی وہ حق ہی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ناظرین 3646 نمبر حدیث، جس میں اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو واضح کیا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی ہے، وہ وحی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ پہلی بات سنت کے حوالے سے ہم نے جان لی کہ سنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، سنت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے۔ یقیناً ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید کا درجہ پہلے ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ گفتگو اور صفت ہے، وہ پہلے ہے، سنت بعد میں ہے۔ لیکن یہ ترتیب، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید اور اس کے بعد حدیث، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن میں جو حلال ہے اسی کو حلال سمجھا جائے اور جو حدیث میں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت ہے، وہ اللہ کی صفت اور کلام ہے، سنت بھی اللہ کی وحی ہے، اور دین لینے کے اعتبار سے احکام شریعت میں دونوں کو ایک ساتھ لیا جائے گا، دونوں کو ایک ساتھ سمجھا جائے گا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے ناظرین، جو آگے آپ کے سامنے گفتگو میں آئے گی۔ لہٰذا قرآن مجید کی عظمت اور مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ پہلے نمبر پر ہے، اس کا درجہ تلاوت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے پہلے ہے۔ لیکن شریعت کے احکامات کہ جہاں سے ہمیں اپنا عقیدہ، اپنے احکامات، اخلاق، آداب اور معاملات لینا ہے، قرآن اور سنت کا درجہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ دونوں وحی ہیں اور دونوں کو اطاعت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس وجہ سے بعض اہل علم نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کوئی آدمی ایک بات کہتا ہے آپ سے، جو آپ کا احسان، آپ کے اوپر احسان کرنے والا ہے، آپ کا تعاون کرنے والا ہے، آپ کی مدد کرنے والا ہے، آپ سے کوئی بات وہ کہتا ہے، آپ اس کی بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، بغیر چونچرا کیے، بغیر تردد کے آپ اس قول کو اختیار کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ وہی محسن، وہی جس نے احسان کیا، آپ کی مدد کی، آپ کا تعاون کیا، وہی اگر وہ کوئی دوسری بات بھی کہے تو کیا اس بات کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس بات کو چھوڑ دیا جائے گا؟ چونکہ کہنے والا ایک ہی ہے، لہٰذا دونوں باتوں پہ عمل کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ ہم اس شخص کی عزت کرتے ہیں۔ جب قرآن بھی وحی ہے تو آپ قرآن مجید کی عظمت کا احترام کا خیال کریں، لیکن جو وحی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے سنت کی شکل میں، اگر اس کا احترام نہ کریں، یہ اللہ کا احترام نہیں، اللہ کی تعظیم نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمجید نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین، یہ سب سے پہلی بات ہے، ہم نے یہ جان لی۔ اسی وجہ سے تابعی ہیں حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن، کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی کے اوپر سنتیں لے کر ویسے ہی نازل ہوتے تھے جس طرح قرآن مجید لے کر نازل ہوتے۔ تابعی کی گواہی ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین، آپ نے سنا ہوگا مختلف حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی سے کوئی بات پوچھی گئی، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، پھر آپ پر وحی اتاری گئی، آپ نے جواب دیا، جبکہ وہ بات قرآن مجید میں نہیں بلکہ حدیث میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو اتارا جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے روشنی میں گفتگو کرتے تھے۔ اور ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنتیں ہیں، یہ سنتوں کا موضوع کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس میں احکامات شرعیہ پائے جاتے ہیں، کیا اس میں کوئی نئی بات بھی ہوتی ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہوتی ہے؟ کیا معاملہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارتا ہے وہی احکامات اصل ہیں اور سنت میں بہت مختصر باتیں بتائی گئی ہیں؟ آئیے اس موضوع کو جانتے ہیں ناظرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہوتی ہیں، سب سے پہلی سنت کی شکل جو پائی جاتی ہے، احادیث نبویہ جو پائی جاتی ہیں، وہ قرآن مجید کے موافق اور اسی کی تائید اور تاکید میں موجود ہوتی ہیں۔ سنت کی قسم، احادیث کی قسم وہ ہوتی ہے جو قرآن مجید میں پہلے سے موجود احکامات کی تاکید، اسی کی توکید کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کو فرض کیا، اقیم الصلاۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 43 کے اندر وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، دوسرا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے
بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حدیث نمبر 8، اس میں اللہ کے نبی نے بھی کہا نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دینا۔ تو گویا کہ یہ جو سنت ہے نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لیے سنت کی قسم وہ ہوتی ہے جو قرآن مجید ہی کی تاکید کرتی ہے، انہی احکامات کو دوبارہ لوگوں کے سامنے واضح مضبوط کرتی ہے، تاکید کرتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ پہلی قسم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 19 میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بہتر طریقے سے معاملہ کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1218 حدیث نمبر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللہ فی النساء، اپنے عورتوں کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو قرآن مجید میں موجود ہے اسی کی تائید کی، اسی کی موافقت کی، اسی کی تاکید کی اللہ کے نبی نے۔ تو سنت اور احادیث کی پہلی قسم وہ ہے جس میں اس کی تاکید موجود ہے، جس کی تاکید اس کی تاکید موجود ہے جو حکم قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے۔ دوسری قسم ہے ناظرین سنت کی، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ سنت کس طرح سے ہوتی ہے، دوسری قسم اس کی وہ ہے کہ قرآن مجید کو واضح کرتی ہے سنت، کہ قرآن مجید میں مجمل ذکر ہے اس کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، مختصر ذکر ہے اس کو مفصل بیان کرتی ہے۔ یعنی دوسری قسم سنت کی یا احادیث اگر کوئی پڑھتا ہے، جو اسے نظر آئے گا اس میں اور جو ملے گا وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح، توضیح اور وضاحت ہے سنت نبویہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، مثال کے طور پر ناظرین اگر ہم جاننا چاہیں کہ سنت کی دوسری قسم کیسے ہوتی ہے، احادیث کیسے ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازوں کو مومنین پر ان کے اوقات میں فرض کیا گیا، ان کے اوقات ہے۔ لیکن کیا قرآن مجید میں پانچوں نمازوں کے اوقات، ان کی شروعات، ان کا اختتام، ان کا افضل وقت، اول وقت اور آخر وقت بتایا گیا ہے؟ نہیں، صرف قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے نمازوں کو ان کے اوقات میں مومنین پر فرض کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل احادیث نبویہ میں سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سنت اور حدیث کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں قرآن مجید میں حکم تو ہوتا ہے، اس کی تفصیل اور تشریح حدیث بیان کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں نمازوں کے سارے اوقات کو بالتفصیل بیان کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قرآن کو واضح کرتی ہیں، اس کی مجمل کو مفصل کرتی ہیں، اس کی اختصار کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ اور تیسری قسم ہے ناظرین حدیث کی جو بڑی ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ احادیث میں ان احکامات اور ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے جو قرآن میں سرے سے ذکر ہی نہیں کی گئی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قسم ہے۔ یعنی احادیث کی قسم وہ ہے جس میں وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن قرآن مجید اس سے خاموش ہے۔ یعنی مستقل، جس طرح قرآن میں احکامات ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مستقل حکم ہوتا ہے، وہ قرآن میں پہلے سے نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر بخاری کی حدیث ہے 5109 حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی آدمی نکاح کرے، ان تنکح المرأة علی امتها، کہ کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کی زوجیت میں، اپنی اس بیوی کی زوجیت میں اس کی پھوپھی سے بھی نکاح کر لے۔ یعنی ایک ایسی عورت سے نکاح کر لے اور پھر اس عورت کی پھوپھی کو بھی اپنے نکاح میں رکھ لے، یعنی بیوی کو اس کی پھوپھی کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح والمرأة علی خالتها، کہ اگر کوئی آدمی جو اس کی بیوی ہے اس کی خالہ کو بھی اپنے نکاح میں رکھ لیتا ہے ایک ساتھ، یعنی اپنی بیوی اور اس بیوی کی جو خالہ ہے اس سے بھی نکاح کر لیتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی مستقل یہ حکم ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1934، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیا چیز کھانے سے منع کیا؟ آپ نے کہا ہر کونچلی والا درندہ، وہ درندہ جسے کونچلی کے نوکیلے اونچے دانت ہوتے ہیں،
جس سے وہ شکار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درندوں کو، ان جانوروں کو حرام کر دیا، اسے نہیں کھا سکتا ہے آدمی۔ اسی طرح ہر وہ پرندہ جس کے پنجے ہیں، جن پنجوں سے وہ شکار کرتا ہے، دبوچتا ہے اپنے شکار کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی کھانے سے منع کر دیا۔ یہ حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید نے ان کو حرام نہیں کیا، لیکن سنت نے انہیں حرام کر دیا۔ یعنی ناظرین، سنت کی تیسری قسم وہ ہے جس میں مستقل احکامات بیان کی جاتے ہیں جو پہلے سے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سنت کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ ہم نے جانا کہ سنت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سنت اور حدیثوں کی قسم وہ ہوتی ہے جس میں قرآن میں موجود احکامات کو دوبارہ سے بیان کیا گیا، اس کی تاکید کی گئی ہے، تائید کی گئی ہے، موافقت کی گئی ہے، اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ کے نبی کی سنت اور حدیثوں کی قسم ہوتی ہے قرآن مجید کی جو آیتیں موجود ہیں ان آیتوں کی تفسیر اور توضیح اور تشریح کرتی ہیں سنتیں اور حدیثیں۔ اور تیسری قسم یہ کہ مستقل سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں احکامات پائے جاتے جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، ان کا ماننا بھی ویسے ہی ضروری جس طرح قرآن مجید کا ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اہم مبحث کی طرف ہمیں جانا ہے ناظرین، وہ یہ ہے، ہم نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا سنت جب کہا جاتا ہے سلف کے نزدیک تو اس میں عقیدہ اور احکام اور عبادت دونوں کے دونوں آ جاتے ہیں۔ سنت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ناظرین کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے دین کو شامل ہے، کہ اسے دین کا ہر حصہ لیا جائے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی سے عقیدہ ثابت ہوگا اور حدیث میں بھی صرف وہ حدیث جو متواتر ہے اسی سے عقیدہ ثابت ہوگا، آحاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ مستقل اللہ کی وحی ہے، مصدر تشریع ہے، وہاں سے شریعت ثابت ہوتی ہے۔ جب ہم نے شریعت کہا اس میں احکامات بھی شامل ہیں، عقیدے بھی شامل ہیں۔ لہٰذا ناظرین، سنت کے حوالے سے یہ بات ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان ساری چیزوں کو شامل ہیں جو چیزیں کہ قرآن مجید میں ہیں۔ قرآن مجید میں عقیدہ بھی ہے، احکام بھی ہے، قصص، قصے اور واقعات ہیں، خبریں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، مستقبل میں آنے والے واقعات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، وہ سارے کے سارے دین کو شامل ہے۔ اسی طرح سنت بھی سارے کے سارے دین کو شامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کہتا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت کو پورا کر دیا، کیا معنی ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہذی اکبر نعم اللہ تعالی علی ہذی الامہ، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس امت پر کہ اس نے دین کو مکمل کر دیا۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، اب اس کے علاوہ کسی دین کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ولا الی نبی غیر نبیہم، اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کی ہمیں حاجت نہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں گے تب ہمارا دین مکمل ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اور کہتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بعثہ الی الانس والجن، اللہ نے آپ کو جنات اور انسانوں کی طرف بھیجا اور آپ کے ذریعے سے حلال و حرام کیا گیا۔ اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے نعمت کو مکمل کیا، دین کو مکمل کیا، کیا صرف قرآن مجید سے متعلق ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی پہ اتاری گئی ہے۔ یعنی قرآن اور سنت دونوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات کو اتار کر عقیدے کو واضح کر کے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی۔ اسی طرح ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساری چیزیں بیان کی ہیں، وہ صرف عقیدے، وہ صرف احکامات نہیں ہیں، آداب نہیں ہیں، سارا دین آپ نے حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے ناظرین، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1803 میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چیز تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے، جہنم سے دور کرنے والی ہے، وہ سب تمہیں بیان کر دیا گیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی، حتیٰ کہ پرندے کے اڑنے میں بھی کوئی چیز ہے تو اللہ کے نبی نے وہ بھی ہم کو بتا دیا۔ یعنی آپ نے پورے دین کو امت تک واضح کیا ہے۔ لہٰذا ناظرین،
یہ جو حدیث ہے، یہ سنتیں ہیں، جس طرح قرآن مجید سے پورا دین لیا جاتا ہے، اس طرح سنتوں سے پورا دین لینا ہے۔ جس طرح آپ قرآن مجید کی آیات کی ہر آیت کی تعظیم کرتے احترام کرتے ہیں، آپ کو سنت کے بھی اسی طرح احترام کرنا ہے اور تعظیم کرنی ہے۔ اسی وجہ سے مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، جو مشہور حدیث ہے۔ آپ نے کہا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی دونوں چیزیں ہیں جن میں پوری کی پوری شریعت کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب آئیے آگے مسئلے کی طرف۔ ناظرین، سنت سے متعلق ایک اہم مسئلہ جو مجھے واضح کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عقل سے ٹکراتی ہے؟ کیا عقل حجت اور دلیل ہے؟ یاد رکھیں ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور یہ واضح کر دیا متعدد آیتوں میں کہ نبی کی اطاعت کرو۔ 30 کے قریب آیتیں ہیں جو رسول کی اطاعت کا حکم دیتی ہیں، اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو رسول کی مخالفت سے ڈراتی ہیں، تنبیہ کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ نبی کی سنت وحی ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیا کوئی آدمی اس کا مقابلہ اپنی عقل سے کر سکتا ہے؟ کیا کسی عقل کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ناظرین، جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے سنت سے متعلق کہ نبی کی کوئی بھی سنت جو ثابت ہو نبی سے، عقل سے کبھی نہیں ٹکراتی ہے، عقل سے کبھی نہیں ٹکراتی۔ اگر عقل سے ٹکراتی ہوئی کسی کو محسوس ہو تو وہ جان لے کہ اس کی عقل میں خرابی ہے، اس کی عقل میں خلل ہے، اس کی عقل میں کمزوری ہے، اس وجہ سے وہ اس کی عقل سے ٹکراتی ہے، ورنہ حدیث اللہ کے نبی کی کسی عقل سے نہیں ٹکراتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کے موافق ہے۔ آدمی کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی تو وہ سمجھنے میں محنت کرے، اس کی عقل کی کمی ہے تو اس کا اعتراف کرے اور یہ مانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی مقدم ہے میری عقل پر بھی۔ اس وجہ سے ناظرین، جنہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کی بنیادوں پر پرکھا، انہوں نے احادیث کی بے احترامی کی، سنت کا انکار کیا، احادیث کو رد کر دیا، سنتوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے، آپ نے سنا تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور عقل اس کی ایک حد ہے۔ جس طرح ہماری نگاہ ہر چیز نہیں دیکھ سکتی، اس کی ایک حد ہے، ہمارے کان ہر چیز نہیں سن سکتے، ان کی ایک حد ہے، ہمارے ہاتھ ہر چیز نہیں اٹھا سکتے اور بے شمار وزن نہیں اٹھا سکتے، اس کی ایک حد ہے۔ اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، وہ اس سے زیادہ کی طرف نہیں جا سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے وحی کے مقابلے میں عقل کو استعمال کرنا گمراہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مومن تو عقل کو تسلیم کرتا ہے کہ اس میں کمی ہے اور یہ مانتا ہے کہ شریعت میں کوئی کمی نہیں، وحی میں کوئی کمی نہیں، عیب ہے تو ہمارے اندر ہے۔ اور آخری بات ناظرین، سنت سے متعلق تمہیدی گفتگو میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنت ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے ناظرین کہ ضعیف احادیث جو حدیثیں کے رسول سے ثابت نہیں ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہیں، ان سے نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، نہ احکامات ثابت ہوتے ہیں، نہ اعمال ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا حدیث ضعیف، جن حدیثوں کو محدثین کے اصول پر ضعیف کہا گیا ہے اہل علم کی طرف سے، محدثین کی طرف سے، ان احادیث کو دین میں نہ شامل کر کے ہم اپنے دین کو محفوظ کریں اور اپنے دین کو اخذ کریں کتاب اللہ سے اور اللہ کے نبی کی ثابت شدہ حدیثوں سے۔ اس وجہ سے کہ حدیثوں میں بہت جھوٹ بولا گیا ہے اور جھوٹ کی بھرمار اس میں داخل کر دی گئی ہے۔ کس وجہ سے داخل کی گئی ایک تفصیلی موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جھوٹ بولا ہے بعض ایسے لوگوں نے جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے اور انہوں نے حدیثوں میں جھوٹ بولا اور نقصان پہنچانے کے لیے، دین کو بدلنے کے لیے۔ بعض لوگوں نے حدیث میں جھوٹ بولا جہالت کی وجہ سے، بعض لوگوں نے حدیث میں جھوٹ بولا لوگوں کو نیکی کی طرف ابھارنے کے لیے، اعمال کا بڑا بڑا ثواب دکھانے کے لیے جھوٹ بولا، بعض لوگوں نے حدیث میں جھوٹ بولا اپنے مسلک کو اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، بعض لوگوں نے جھوٹ بولا کسی کو خوش کرنے کے لیے، بادشاہ کا تقرب پانے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے، بعض لوگوں نے جھوٹ بولا دشمنی اور عداوت کی وجہ سے، سامنے والے کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی نیت سے، مختلف اسباب سے جھوٹ بولا گیا۔ ناظرین، ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے، جو محدثین کے اصول پر ہو، جو سخت اصول ہیں، جس کی سند صحیح ہو وہی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سند
جو سند ہوتی ہے حدیث کی، مومن کا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار کے بغیر جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے کہا کہ الاسناد من الدین، سلف کہتے ہیں کہ سند یہ دین میں سے ہے، اگر اسناد ہی نہیں ہے، پروف ہی نہیں ہے، تو ہر آدمی جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے۔ حدیث جب ہم کہتے ہیں اس کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں، کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے کوئی عمل کرو گے تو تمہیں بعد میں شرمندگی ہوگی۔ علماء کہتے ہیں جب دنیاوی خبروں کے بارے میں ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تحقیق کریں، جلد بازی سے کام لے کر جھوٹی خبر پر کان دھر کے ہم کوئی ایسا اقدام نہ کریں بعد میں شرمندگی ہو، اسی طرح سے اس سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کی سنتوں کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، وہ ثابت ہیں کہ نہیں ہیں۔ جو ثابت سنتیں ہیں ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، سنت کے حوالے سے چند اہم گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے جو سنت سے متعلق ہے۔ اب ہمیں اپنے اصل موضوع کی طرف جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنتیں بتائی گئی ہیں وہ سنتیں جنہیں لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جنہیں لوگوں نے ترک کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، اہتمام کم کر لیا ہے۔ ناظرین، ہم بھی ترتیب چلتے ہیں۔ پہلے ہم طہارت میں وہ سنتیں جنہیں لوگوں نے بھلا دیا ہے اسے جان لیتے ہیں، پھر نماز سے متعلق وہ سنتیں جنہیں لوگوں نے بھلا دیا ہے، اور پھر متنوع طور پر وہ سنتیں جنہیں لوگوں نے بھلا دیا ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے طہارت کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، کہ ایک سنت ہے جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، جس کی طرف ہم سب کی توجہ کم ہے ناظرین، یا اس سنت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ سنت یہ ہے کہ آدمی وضو کرتے وقت یہ اہتمام کرے کہ وہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی اچھی طرح چڑھا کر کے ناک سے پانی نکالے، جسے استنشاق کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اچھی طریقے سے مزمزہ یعنی اچھی طریقے سے کلی کرے۔ یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جس کے حوالے سے ہمارا اہتمام کم ہے ناظرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت لقید بن صابرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 142، سنن ترمذی میں حدیث ہے 788۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقید بن صابرہ کو کہا رضی اللہ عنہ، اسبغ الوضوء، اچھی طریقے سے وضو کرو۔ وضو اچھی طریقے سے کرنے کا مطلب ہے کہ ہر وضو کو اچھی طرح پانی پہنچاؤ اور سنت کے مطابق اسے وضو کرو، اسے کہا جاتا ہے اچھی طرح وضو کرنا۔ آپ نے کہا وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو۔ اور آگے آپ نے ایک تعلیم دی، آپ نے کہا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، آپ نے کہا استنشاق میں مبالغہ کرو، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، اللہ کہ تم روزے سے ہو۔ یعنی شریعت کہتی ہے کہ روزہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن عام طور پر مومنین کو چاہیے کہ سنت نماز سے وضو کرتے ہوئے یا ویسے وضو کرتے ہوئے اس سنت کا خیال رکھیں جس کی تعلیم آپ نے لقید بن صابرہ رضی اللہ عنہ کو دی، کہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اچھی طرح پانی کو چڑھانا، کہ آدمی سانس کے ذریعے سے ناک میں پانی کو کھینچ لے اور پھر اس کے بعد ناک کو پانی سے نکالا جائے، جسے استنشاق کہا جاتا ہے، استنثار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت ہے جس کی طرف لوگوں کا اہتمام کم ہے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں ناظرین تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم پانی سے ناک کو پوچھ رہے ہیں، جس طریقے سے چہرے کو دھلا جاتا ہے ناک کو بھی ہم دھل رہے ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ ناک کو دھلنا نہیں ہے، ناک تو چہرے کے ساتھ دھل جائے گی۔ ناک میں پانی داخل کرنا ایک مستقل سنت ہے، اور اس میں بھی وہ سنت یہ ہے کہ آدمی مبالغے سے کام لے، اچھی طرح پانی کھینچے اور اس کو باہر نکال دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو وضو کے حوالے سے ہم نے چھوڑ رکھی ہے، ترک کر دی ہے، اہتمام اس کی طرف کم ہے۔ اور جب گرم پانی استعمال ہوتا ہے سبحان اللہ، اس وقت میں تو ناک میں پانی کیسے چڑھائے گا جب آدمی پانی گرم ہے؟ اس وجہ سے پانی اتنا شدید گرم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ناک میں پانی نہ ڈال سکیں۔ اور ناظرین،
اس سنت کو زندہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم لقیط بن صبیرہ کو دی کہ جب بھی وضو کرو ناک میں پانی داخل کرتے وقت ناک میں اچھی طریقے سے پانی داخل کرو اور ناک کے ذریعے سے اسے اوپر کی طرف کھینچ کر کے باہر سے نکالنا. یہ وہ سنت ہے جسے ہم نے ترک کر دیا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے. وہ سنت ہونے کے ساتھ ساتھ طبی ناحیے سے بہت سارے فوائد ہیں جو اطباء نے، ڈاکٹروں نے بیان کیے ہیں. وہ لوگ جو ناک کو صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت سارے امراض سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو سوچئے وہ جو دن میں 5 مرتبہ کم از کم یا اس سے بھی زیادہ ناک میں پانی داخل کر کے ناک کو صاف کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے ناک کو، اپنے جسم کو صحت کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں. طبی ناحیے سے بھی اس کا فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اصل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ناظرین، پہلی سنت ہم نے جانا کہ آدمی ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرے، اچھی طرح سے کلی کرے، جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے. اس سنت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سنت لوگوں میں زندہ ہو. دوسری جو سنت ہے ناظرین آج کے اس درس میں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ سنت ہے جس کے حوالے سے ہمارا اہتمام بہت کم ہے. الا ماشاء اللہ لوگوں نے اسے بھلا دیا، لوگوں کے یہاں اس کی طرف توجہ کم ہے. وہ سنت ہے مسواک کی سنت، کہ مومن کو چاہیے کہ وہ مسواک کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسواک سے متعلق بہت ساری باتیں منقول ہیں. اللہ کے نبی کی وہ سنت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو معلقاً نقل کیا ہے 1934، کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ جو مسواک ہے منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے، وہیں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے. مسواک اللہ کے نبی کی سنت ہے، جس سنت سے آپ کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اہتمام کیا، جس کی تعلیم دی، جس کو آپ نے اختیار کیا، اس کو آپ نے کیا، آپ نے سنت کی موافقت کی، سنت کو زندہ کیا. نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب اور رضامندی بھی آپ کو حاصل ہوگی، جیسے کہ آپ نے حدیث سنا کہ مسواک اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی مسواک کا اہتمام کرے. نمبر 3 یہ ناظرین کہ ہمارے منہ کی صفائی بھی ہوگی، جس سے ہمارا منہ صاف ہوگا اور ہمارے جسمانی، ہمیں طبی اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اور وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کرتے ہیں وہ بھی ہم سے اذیت نہ محسوس کریں ہمارے منہ کی بو کی سبب. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک. حتیٰ کہ ناظرین آپ جان لیں مسواک ایک ایسی سنت ہے جسے ہم نے چھوڑ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری عمل کیا تھا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری کیا عمل تھا، حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ آپ نے زبان سے کیا کہا، لیکن آپ کا آخری عمل کیا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے 449 حدیث. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کیا، میرے گھر میں آپ کا انتقال ہوا. وہ خوش نصیبی سمجھتی ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی کی بہت ساری بیویاں تھیں، جب آپ کے انتقال کا وقت تھا اللہ کے نبی آپ کے گھر میں تھے، اور اس دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. کہتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنے لگے. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، کہتی ہیں میں پہچان گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند ہے. تو کہتی ہیں فَقُلْتُ، میں نے اللہ کے نبی سے کہا، اس حالت میں جب آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کو کہتی ہے اللہ کے نبی کیا میں آپ کے لیے مسواک کو لے لوں؟ عبد الرحمن نے جو مسواک لی ہے کیا میں آپ کو دوں لے کر؟ اللہ کے نبی نے اپنے سر سے اشارہ کیا ہاں. کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لیا اور اس مسواک کو اللہ کے نبی کے لیے نرم کیا، اور پھر کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسواک دیا، اپنے مسواک کی. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امتی ہیں،
آپ کی وہ سنت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کا آخری عمل یہ مسواک ہے۔ ناظرین، کیا ہم اپنی زندگی میں مسواک کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا یہ سنت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے؟ مرد ہو کہ عورت ہو، سنت کا اہتمام کہ ہمارے یہاں مسواک کا اہتمام بھی پایا جاتا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جگہوں پر بھی مسواک کا اہتمام کیا ہے جو ہم سب سے اوجھل ہے، یعنی اسی سنت کے ماتحت کئی سنتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 253 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے کان اذا دخل بیتہ بدا بالسواک، جب اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے تو آپ مسواک کرتے تھے، یعنی گھر میں داخل ہونے کے بعد مومن کو چاہیے کہ مسواک کرے۔ مسواک کی وہ سنت ہے کہ عام طور پر بھی ہم مسواک کریں، اور بالخصوص اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ وہیں پر ناظرین ایک اور مقام ہے جہاں پر مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ وضو کا وقت ہے۔ نماز کے جب ہم وضو کرتے ہیں تو مسواک کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے معلقاً نقل کیا 1934، اللہ کے نبی نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، آپ نے کہا اگر میری امت پہ مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ یعنی اللہ کے نبی کو مسواک اتنا پسند ہے کہ امت کا آپ نے خیال کیا کہ انہیں کوئی پریشانی اور مشکل نہ ہو، اس لیے آپ نے اسے فرض نہیں قرار دیا۔ لیکن یہ سنت تو باقی رہے گی کہ مومن کو چاہیے، اگرچہ کہ یہ ہم پر فرض نہیں، لیکن نماز کے لیے وضو کرتے وقت، وضو کا اہتمام کرتے وقت ہم مسواک بھی کریں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر مشقت نہ ہوتی، آپ کی خواہش تھی کہ آپ مسواک کا حکم دے دیتے لوگوں کو۔ یہ بھی ایک مقام ہے جہاں پہ مسواک کیا جانا چاہیے، اور وہیں پر مسواک ناظرین نماز کے وقت بھی کرنا چاہیے، نماز سے پہلے بھی کر لینا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 887، صحیح مسلم کی حدیث ہے 252، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مومنین پر مشقت نہ ہو، لولا نشق علی المؤمنین لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہتے ہیں کہ اگر مومنین پر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی مومن کو مسواک کر کے اپنے منہ کو صاف کر لینا چاہیے۔ مسواک کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے وہاں کے حوالے سے بھی یہ بات کہی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مسواک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مسند بزار میں یہ روایت ہے 603 یہ حدیث نمبر ہے، اور اسی طرح عبداللہ المبارک نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے 1225۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان العبد اذا تسوق ثم قام يصلي، آپ نے کہا جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قام الملک خلفہ، فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کی قرات کو سنتا ہے اور اس کے قریب ہونے لگتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ گویا کہ اس کا منہ اپنے ہمارے نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے مصلی کے منہ کے اندر اس کا منہ ہو، اتنا قریب ہو جاتا ہے قرآن کو سنتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا فما یخرج من فیہ شیء من القرآن الا صار فی جوف الملک، کہ یہاں تک اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ مومن کی زبان سے کوئی بھی حرف نکلتا ہے تلاوت کا تو وہ اس فرشتے کے پیٹ میں داخل ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں فطہروا افواہکم للقرآن، اے اللہ کے بندوں قرآن کے لیے اپنے منہ کو صاف رکھا کرو۔ تلاوت کے موقع پر، اللہ کے ذکر کے موقع پر بھی مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے کہ فرشتہ مومن کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہم سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ہم تلاوت کرتے تو گویا کہ وہ اس کے پیٹ کے اندر تلاوت کے کلمات داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یہ بھی ہے کہ جب آپ رات سے جاگتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب جاگتے تو آپ سب سے پہلے اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوتے تو اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کو مسواک سے صاف کر لیتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے ناظرین کہ انسان جب رات میں کھڑا ہو تہجد کے لیے، رات میں جاگتا ہے، اپنے منہ کو صاف کر لے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اہل علم نے بات بھی ذکر کی، جب بھی انسان کے منہ کے اندر بو آنے لگے
اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے، مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل علم نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ کی خواہش رہی ہے مسواک، کہ آپ نے اسے اللہ کی رضامندی کا سبب، منہ کی صفائی کا سبب، آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، تلاوت کے موقع پر، تہجد کے موقع پر، عمومی موقع پر آپ نے اس کا اہتمام کیا، حتیٰ کہ دنیا سے نکلتے وقت، رخصت ہوتے وقت بھی آپ کا آخری عمل مسواک ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس سنت کو ہم زندہ کریں، مسواک کا اہتمام کریں، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ اس سے انسان کے جسمانی بھی فائدے ہیں، منہ بھی صاف ہوتا ہے، جبڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے لیے دیگر فوائد بھی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے فوائد اس کے ذکر کیے ہیں، لہٰذا اس سنت کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین، آئیے تیسری سنت کو جان لیتے ہیں، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جس سے ہم نے غفلت اختیار کر رکھی ہے، جس کی طرف توجہ ہم نے کم کر لی ہے۔ ناظرین، وہ ایک اہم سنت ہے جسے علماء نے السنن المہجورہ میں نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرنا۔ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نیند بھی چھوٹی موت اسے کہا گیا، قرآن مجید میں اسے چھوٹی موت قرار دیا گیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، اللہ توفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو انسانوں کو موت دیتا ہے ان کے وقت پر، والتی لم تمت فی منامها، اور وہ لوگ جن کی موت مقرر نہیں ہوتی ہے ان کی بھی روح قبض ہوتی ہے، یعنی وہ جو نیند ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی موت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے جس کے لیے موت طے کر دی اس کو وہی روک لیتا ہے اس روح کو، اور جس کے لیے موت طے نہیں اللہ اس کو واپس لوٹا دیتا ہے، یعنی نیند بھی چھوٹی موت ہے۔ اس نیند سے پہلے وضو کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سنت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ناظرین، کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جو وضو کا اہتمام کر کے سوتے ہوں، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب سونے کے لیے جائیں تو ہم وضو کر کے باوضو ہو کر کے سو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 247، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2710، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اذا اتیت مفجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، آپ نے کہا جب تم سونے کے لیے آؤ تو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسے وضو کرو، اور پھر سیدھی کروٹ لیٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا کو حکم دیا کہ وہ وضو کر کے سوئیں، وضو کا اہتمام کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے وہ باب یہ ہے، باب فضل من بات علی الوضوء، باب اس آدمی کی فضیلت کے بیان میں جو وضو کر کے سوتا ہو۔ ناظرین، وضو کا اہتمام نیند سے پہلے ہونا چاہیے، اور امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیا جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا کو اس کی تعلیم دی۔ لہٰذا اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 1051، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات طاہرا، جب کوئی آدمی طہارت کے ساتھ، وضو کے ساتھ لیٹتا ہے، رات گزارتا ہے، تو ایک فرشتہ ہوتا ہے جو وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلانا، اے اللہ تیرے اس فلاں بندے کو معاف فرما، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس نے طہارت کی حالت میں یہ نیند میں گیا، سونے کے لیے گیا، فرشتہ اس کے لیے کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے۔ جو آدمی کے وضو کر کے سوتا ہے، اسے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ ایسی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بھی بیان کی اس شخص کے لیے جو وضو کر کے سوتا ہو۔ لہٰذا اس سنت کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ہم عادت ڈال لیں، اور یقیناً وضو پر محافظت مومن ہی کر سکتا ہے، وضو کی حفاظت مومن ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث، ابو داؤد کی حدیث ہے 4406، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ما من مسلم یبیت علی ذکر اللہ طاہرا، کہ جو بھی مومن اللہ کے ذکر پر طہارت یعنی باوضو ہو کر کے سوتا ہے، وضو کا اہتمام کر کے سوتا ہے،
پھر اچانک رات میں اس کی نیند کھل جاتی ہے، فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِّن خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر وہ اللہ سے دنیا آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگتا ہے، اللہ اس کو بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے جو بتا دی گئی، اس سنت کی جو سنت سے ہم غافل ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائیاں ہیں جو چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہیے۔ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی مغفرت حاصل ہو؟ یہ ساری مغفرت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں مل سکتی ہے اس ایک سنت سے، جس سنت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، وہ ہے وضو کا اہتمام۔ سونے سے پہلے خود بھی اس کی عادت ڈالیں، گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں، تاکہ یہ سنت زندہ ہو اور لوگوں تک یہ سنت منتقل ہو سکے کہ سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین تیسری سنت جو ہم نے جانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے وہ سنت جنہیں ترک کر دیا گیا ہے، وہ سنت ہے کہ وضو کرنے سے سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کیا جائے۔ اور ناظرین سلف صالحین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا اہتمام کیا ہے، اس کی محافظت کی ہے، اسے سیکھا ہے، اس کے لیے سفر کیا ہے، محنت و مشقت کی ہے تاکہ اس سنت کو امت تک پہنچایا جا سکے۔ محدثین نے اس کے پیچھے اپنی جان، مال اور سب کچھ اپنا لٹا دیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم تک پہنچ سکیں۔ ناظرین اس کا مقصد یہی تھا، وہ صرف اخلاص، یہ خالصتاً وجہ اللہ انہوں نے یہ کام کیا تاکہ سنتیں ہم تک پہنچے۔ جب یہ سنتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں، آپ نے احادیث کے حوالے بھی سنے، یہ سنتیں کتابوں میں درج کی، محدثین نے بڑی محنت اور جانفشانی سے انہوں نے سنتوں کو درج کیا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ناظرین کہ ان سنتوں پر ہم عمل کریں، ان سنتوں کا اہتمام کریں، ان سنتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ یقیناً جو بھی سنت کی طرف دعوت دے گا، بالخصوص وہ سنتیں جو بھلا دی گئی ہیں، ان سنتوں کی طرف دعوت دینے والا شخص، جتنے لوگ اس کے پیچھے ان سنتوں پر عمل کریں گے، ان سارے عمل کرنے والوں کا اجر اس شخص کو ملے گا جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اور جنہوں نے عمل کیا اللہ ان کو بھی پورا پورا اجر عطا کر دے گا۔ لہٰذا ناظرین ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بعض اس سنتیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں لیکن ہم نے انہیں بھلا دیا ہے۔ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ اللہ کے نبی یاد دہانی کیجیے، تذکیر یاد دہانی کیجیے، اس لیے کہ یاد دہانی سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے علم میں وہ چیز ہوتی ہے لیکن یاد دہانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور بہت بڑے خیر سے ہم دور رہتے ہیں۔ جب ہم اس طرح کی احادیث کو سنتے ہیں تو ناظرین کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بھی آپ نے سنا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنی حدیثیں میں نے لکھی ہیں میں نے ان پر عمل کیا، ایک مرتبہ ہی صحیح کیوں نہ ہو۔ لہٰذا انسان علم کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب عمل بھی ہے۔ جب اس معلومات پر جو آپ تک پہنچتی ہیں آپ اس پر اگر عمل کر لیتے ہیں، وہ علم آپ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے وہ لوگ جو صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، وہ صبح و شام سے متعلق باتیں ان کے دل و دماغ میں محفوظ ہیں، وہ علم ان کے ساتھ ہے۔ جیسی جیسی سنتیں آگے دروس میں بھی انشاءاللہ بہت ساری سنتیں جن کو ہمیں چھوڑ دیا ہے وہ جب آتی جائیں گی ناظرین، اس وقت ہمارا جذبہ صرف یہ ہو کہ ان سنتوں پہ ہم ضرور عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، انہیں تعلیم دیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جانیں، ان سنتوں پر عمل کریں تاکہ یہ سنتیں زندہ ہوں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ناظرین قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے، علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت منتشر ہو جائے گی اور اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ جس طرح اسلام شروعات میں اجنبی تھا، لوگ کہتے تھے ما آمن علیہ الا عبد وحر، کہ محمد پر تو دو ہی لوگ ایمان لائے ہیں، ایک غلام ہے ایک آزاد ہے، ایک ابو بکر ہے ایک غلام ہے بلال حبشی، ایک غلام اور ایک آزاد ایمان لائے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں۔ اسلام اجنبیت پہ شروع ہوا اور آپ نے کہا دوبارہ اجنبیت کی طرف چلا جائے گا۔ سنتیں جب لوگوں سے اوجھل ہو جائیں گی، چھپ جائیں گی، اس جگہ پر بدعتیں اپنا قدم جما لیتی ہیں، بدعتیں مضبوط ہو جاتی ہیں، بدعتوں کی مضبوطی کے سبب سنت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ناظرین ان بدعات میں لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، اور آپ نے سنا کہ انسان سنت پر رہے، جتنا عمل اس تک پہنچا ہے اس پر رہے، وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ بدعات میں محنت کرے، مشقت کرے۔ ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے
کہ ہمارے درمیان جو سنتیں ہیں معلوم ہیں ان پر عمل کا اہتمام کم ہے، اور بہت ساری سنتوں سے ہم غافل ہیں، ہم سے وہ اوجھل ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بدعات اور خرافات کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ناظرین، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو چھوڑی ہوئی ہیں انہیں یاد کریں، انہیں سیکھیں، جانیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم نے سنت سے متعلق چند اہم باتیں اور بنیادی باتوں کو جانا، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ہم نے 3 سنتوں سے متعلق مختصر معلومات حاصل کی کہ انسان وضو کرتے وقت یہ خیال رکھے کہ ناک میں پانی ڈالے، اچھی طرح سے مبالغہ کرے، اس میں کلی کرے، اچھی طرح سے کلی کرے، یہ سنت کا اہتمام کرے۔ اور دوسری سنت ناظرین آج کے اس درس میں ہم نے جانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام مسواک کے حوالے سے، مسواک کا اہتمام ہم کریں۔ تیسری چیز ہم نے یہ جانی ناظرین کہ سونے سے پہلے ہم وضو کا اہتمام کر کے سوئیں۔ یہ 3 سنتیں ہیں جنہیں علماء نے السنن المہجورہ، وہ سنتیں جنہیں چھوڑ دیا گیا ہے، ان سنتوں میں علماء نے ان کو نقل کیا ہے، انہیں ذکر کیا ہے، اور آگے بھی درس میں انشاءاللہ وہ سنتیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، علماء نے جنہوں نے اس پر کتابیں تالیف کی ہیں، احادیث کی شرح میں اشارہ کیا ہے، وہی سنتیں آپ کے سامنے آئیں گی جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، غفلت کا شکار ہیں، بے توجہی کا شکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سنتیں ہم سیکھ رہے ہیں ان سنتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدعات سے دور کر کے سنت رسول کی قریب کر دے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔